ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہمارے آج کے مہمان مفتی محمد حسان عطاری صاحب ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں مزاج کے نام؟ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ ہمارے پاس کچھ قربانی کے موضوع سے متعلق بھی سوالات بھی ہیں، بڑھتے ہیں اپنے ناظرین کے ان سوالات کی طرف۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اکثر لوگ قربانی کا جانور خرید کر لے آتے ہیں اور بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دانت وغیرہ نکلی ہیں یا دم وغیرہ نکلی ہے، تو اب ایسی صورت میں اب قربانی اسی جانور کی کرنی ہوگی یا دوسرا جانور خریدنا ہوگا؟ دانت بھی نکلی اور دم بھی نکلی، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دم کے حوالے سے تو یہ ہے کہ اگر وہ نکلی ہے تو دم کا تو اگر 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہو اس کا حصہ، تو اس صورت میں اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ یہ بڑا عیب شمار ہوتا ہے، عیب فاحش، عیب کثیر اس کو بولتے ہیں۔ تو اس صورت میں تو ضروری ہوگا کہ جب دم نکلی لگائی ہوئی ہے تو پھر اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ جہاں تک رہا دانتوں کا مسئلہ، تو دانت کے اعتبار سے حکم یہ ہے کہ دانتوں میں اصل اعتبار اس کا ہے کہ جانور چارہ چر سکتا ہے یا نہیں چر سکتا۔ ٹھیک، اگر تو اس کے مسوڑے مضبوط ہیں جس کی وجہ سے وہ چارہ چر لیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب چارہ چرے گا تو پھر اس کو غذا ایسی ملے گی کہ اس کی صحت خراب نہیں ہوگی، اس کے اندر ایسی کمزوری نہیں آئے گی کہ جو اس کی قربانی کرنے سے مانع ہو۔ تو اب اگر جانور یہ چارہ چرنے کے قابل ہے تو اس کی قربانی یہ ہو جائے گی، اور اگر چارہ چرنے کے قابل ہی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اس کی قربانی نہیں ہوگی، جانور تبدیل کرنا ہوگا۔ بہر صورت جو عیب ہوتا ہے، یعنی خرابی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو وہ جو بڑی کمی کہلاتی ہے جس کی وجہ سے جانور کے گوشت کے اندر کسی طرح کی کمی آ جاتی ہے، یا تاجروں کے عرف کے اندر وہاں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی اس کے اندر کمی ہے، خرابی ہے، تو ایسی کمی کی وجہ سے تو قربانی جائز ہی نہیں رہتی، وہ دوبارہ کرنا پڑتی ہے۔ اور بعض اوقات جو قربانی جو عیب ہوتا ہے وہ قلیل ہوتا ہے، تھوڑا سا ہوتا ہے، اور جانور عام طور پر اس سے خالی نہیں ہوتا۔ تو کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ معمولی عیب سے بھی وہ ہمیں خالی ملے اور اس کی ہم قربانی کریں۔ لیکن اگر ایسا عیب ہے چھوٹا کہ جو جانور کے اندر پایا جاتا ہے قربانی سے وہ مانع نہیں ہوتا، تو اس صورت میں اس کی قربانی تو ہو جائے گی۔ افضل اور اولا یہی ہے کہ اس عیب سے بھی جانور یہ پاک ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، چرنے سے کیا مراد؟ یہ چرنے سے زمین سے باقاعدہ چرنا یا ویسی چارہ اس کو ڈالا ہوا؟ زمین سے چر سکے نا وہ اس کو، زمین سے، یعنی اتنے اس کے مسوڑے یا اتنی قوت اس کے اندر کی کھینچ سکے اس کو، کھینچ سکے۔ جی ٹھیک ہے، مزید؟ مفتیان کرام کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا 10 یا 5 لاکھ کے پیچھے فکس اماؤنٹ کسی سے منافع لینا یا کمی بیشی کر کے لینا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یعنی 5 لاکھ کسی کو دیا یا 10 لاکھ یا 1 لاکھ، اس کے پیچھے منتھلی 1000 یا 2000 روپے لے لیے، اور اسی طرح کبھی کم کبھی زیادہ، وہ ٹھیک ہے یا فکس بھی لے سکتے ہیں یا کمی بیشی کرنا لازمی ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ کمی بیشی کا مسئلہ نہیں ہے، پہلے بھی ہم اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ اصل چیز جو ہے وہ پرسنٹیج میں آپ نے نفع مقرر کرنا ہے۔
کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، دیگر شرائط کاروبار کی پوری پائی جاتی ہیں، اب اس کے بعد جو پرسنٹیج آپ نے مقرر کرنا ہے، شراکت داری کی دیگر شرائط پائی جاتی ہیں، تو پرسنٹیج آپ نے مقرر کرنا ہے کہ نفع میں اتنا پرسنٹ آپ کا ہوگا۔ مثال کے طور پر کاروبار شروع کیا کسی شخص کے ساتھ مل کر، اس نے 5 لاکھ لگائے ہیں اور آپ نے 10 لاکھ لگائے ہیں، اب مقرر کر لیتے ہیں کہ مثال کے طور پر 70% آپ کا ہوگا اور 30% اس کا ہوگا جو 5 لاکھ لگانے والا ہے، یا 50-50 آپس میں نفع تقسیم کریں گے۔ نفع کے اعتبار سے مقدار کو مقرر کرنا، پرسنٹیج مقرر کرنا یہ ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر منافع فکس نہ کریں، کہ جیسے مثال کے طور پر ہر مہینے کہ آپ ہمیں 1000 دے دیجیے گا، 2000 دے دیجیے گا، یہ فکس نہ کریں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ جو آپ پیسہ دے رہے ہیں وہ رقم آپ کی شراکت داری میں جا رہی ہے۔ اگر تو شراکت داری کے پورے اصول کی آپ پابندی کرتے ہیں تو اس میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ پرسنٹیج کے اندر آپ نے نفع یہ مقرر کرنا ہوگا۔ یعنی یہ 5 لاکھ دیے ہوئے ہیں تو عام طور پہ 2%، 2.5%، کبھی 2.25%، اب یہ کہتے ہیں کہ آپ کو 10,000، 11,000، ایک مہینہ 12,000، ایک مہینہ 9,000، تو یہ بھی ناجائز ہی ہوگا، سود ہی ہوگا، رقم مقرر کریں گے تو پھر اس صورت میں یہی ہوگا۔ اور دوسرا اصل میں نے عرض کی نا 2-3 دفعہ میں نے یہ گزارش کی کہ پارٹنرشپ کی دیگر شرائط پایا جانا ضروری ہے، کیونکہ اب جیسے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ رقم دے تو دی اور پرسنٹیج بھی مقرر کر لیا کہ ٹھیک ہے 10%، 15% ملیں گے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ نقصان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب نقصان جتنا ہو جیسا بھی ہو، وہ جو کام کر رہا ہے جس کو آپ نے پیسے دیے ہیں وہی آپ کا نقصان بھرے گا، تو یہ تو بالکل باطل ہے اور یہ سیدھی جو ہے وہ سود کی صورت بنتی ہے۔ یہ شراکت داری نہیں ہے، حقیقتاً آپ نے اس کو قرض دیا ہوا ہے، وہ آپ کا محفوظ رقم ہے، جب چاہیں گے آپ اس کے پاس سے اٹھا لیں گے اور اس کے اوپر سے آپ نفع یہ لے رہے ہیں۔ تو جب بھی کاروبار کرنا ہو تو اس میں جو پارٹنرشپ کی شرائط ہیں اس کے حوالے سے رہنمائی لے لینی چاہیے کہ ہم اس طریقے سے کاروبار کر رہے ہیں کہ یہ کاروبار ہمارا کرنا درست ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ ایسے میں سے ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کرے کہ میری وفات کے بعد نماز جنازہ فلاں امام صاحب سے پڑھوانا اور میرے کل شریف کی محفل فلاں مسجد میں کروانا، تو ایسی وصیت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا اس پر عمل کرنا ہوگا؟ کیا اگر کوئی اور خرابی نہیں ہے اس میں تو بہتر ہے کہ اس نے وصیت کی ہے تو اس کی وصیت کو پورا کر دیا جائے، لیکن اگر لوگ تکلف کے اندر آ رہے ہیں، یعنی کسی ایسی جگہ پر اس نے کہہ دیا کہ جہاں لوگوں کو جانے میں دشواری ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو پورا کرنا تو ویسے بھی لازم نہیں ہے۔ جہاں تک ممکن ہو میت کی جو وصیت ہے اسے پورا کرنا چاہیے، جبکہ کوئی شرعی خرابی اس کے اندر نہ ہو۔ تو اگر امام صاحب شرائط کے پورے اترتے ہیں نماز جنازہ پڑھانے کے تو بالکل ان سے پڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ جب اس نے وصیت کی ہے، وہ چاہتا تھا کہ وہ پڑھائیں، تو ان سے نماز جنازہ پڑھانی چاہیے۔ اچھا، وہ جن کے بارے میں وصیت کی وہ حضرت بھی تکلف میں نہ آ جائیں، یعنی کسی کے بارے میں اگر کر دیے، کوئی شخصیت ہے کسی، اب رشتہ داروں کا بھی یا گھر والوں کا بھی وہاں پہ پہنچنا یا ان سے وہ وقت لینا، اچھا اس میں ان کو بھی آگے اپنے معاملات ہیں تو کافی آزمائش نہیں ہو سکتی؟ یعنی ایک بات آسانی ہوتی ہے کہ جیسے کہ یہ فلاں مسجد کے امام صاحب، تو امام تو عموماً مسجد میں ہوتے ہیں، اگر مسجد کے امام صاحب تک ہے، لیکن کسی دینی شخصیت کے بارے میں وصیت کر دی تو گھر والوں کا بھی پہنچنا مشکل ہوگا وہاں پہ۔ ممکن ہے، اب دیکھیں میں نے عرض کیا نا کہ جب کہ کسی کو کسی طرح کی دشواری نہ ہوتی ہو تو یہ بہتر ہوتا ہے کہ جو میت ہے اس کی وصیت کو پورا کیا جائے۔ یعنی ایک تو وصیتیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور بعض وصیتیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کو پورا کرنا مستحب ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر ظاہر ہے کہ یہ وہ وصیت ہے کہ جس کو پورا کرنا لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اس کی خواہش ہے تو مشکل میں کوئی نہیں پڑتا، دشواری نہیں ہوتی تو اس کی خواہش کو پورا کر دینا چاہیے۔ کراچی کے علاوہ کسی ایک اور علاقے میں ایسا تھا تو اس نے بھی ایسی وصیت کی، تو اب گھر والے کہہ رہے ہیں کہ وہ حضرت آئیں اور انہوں نے کہا کہ میرے اپنے معمولات ہیں اس نماز کے بعد اور مسجد میں کچھ مصروفیت یا کچھ اور ایسے معاملات، تو پھر اہل محلہ چاہ رہا ہے کہ یہاں جنازہ ہو۔ بالآخر ہوا یہ کہ یہ پھر بس کروا کے وہاں لے گئے، یعنی جتنے لوگ اس میں تھے میت کو بھی ساتھ لے گئے اور ان کی مسجد میں لے گئے کہ وہ حضرت نماز پڑھائیں گے، تو انہوں نے نماز جنازہ تو پڑھا دی اپنی مسجد میں۔ تو مجھے جب پتہ چلا، میں نے کہا عام طور پہ دولہا تو جاتے ہیں، آپ لوگ میت کو ہی لے کے چلے گئے وہاں پہ، تو اب اس میں ان کا یہ ہوا کہ کئی اہل محلہ کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے اعتراضات آئے کہ یار آپ لوگوں نے ہمیں جو ہے گویا کہ
اصل میں دیکھیں، ایک تو یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ جو غم کا موقع ہوتا ہے، پریشانی کا موقع ہوتا ہے، ایسے موقع پر ظاہر کے جذبات ہوتے ہیں اور خیال بہت ساری چیزوں کا نہیں رہتا. کچھ افراد ہوتے ہیں کہ جس موقع پہ سمجھداری کے ساتھ کام لیتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ ایسی ہر چیز کا لحاظ رکھا کریں. اور اصولی طور پہ ہونا یہ چاہیے کہ میت تو چونکہ ہر گھر کے اندر ہونی ہی ہے، جی گھر سے رخصت تو ہر ایک نے ہی ہونا ہے، تو ایسی چیزوں کا دھیان یہ پہلے سے ہونا چاہیے کہ تبرکات مثال کے طور پہ قبر کے اندر رکھنے ہیں، اور یوں ہی جو ہے وہ کفن وغیرہ کے لیے بعض اوقات وصیتیں ہوتی ہیں، تو اس کا خیال ہونا چاہیے کہ چیزیں کہاں پر رکھی ہوئی ہیں. وہ بعض اوقات کفن وہ مکے مدینے سے گھما کے لے کر آتے ہیں، تو اب وہ کہا تو تھا لیکن پتہ ہی نہیں کہاں رکھا ہوا ہے، اب وہ پریشانی کے اندر آ یا گئے. اتنا محفوظ رکھا ہے کہ اس ٹائم مل بھی نہیں رہا. جی ایسا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کا پہلے سے بندوبست کرنا چاہیے. وصیتوں کے اندر یہ چیز لکھ دینا یہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ پہلے سے ان چیزوں کی وصیت کر دی جائے. اب امیر علیہ سنت نے وصیت کی کہ اگر ممکن ہو تو کوئی سید زادے، ممکن ہو تو کوئی سید زادے نماز جنازہ پڑھائے. اس طرح آپ نے بعض وصیتیں وہ کی جس میں امکان کی بات کی کہ ممکن ہو تو ایسا کر لیا جائے، ممکن ہو تو ایسا کر لیا. قبر میں اتارنے کے حوالے سے یا دیگر تو یہ چیزیں ہیں کہ جس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. اب اسی طرح وہ شخصیات میں سے بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ واقعی وہ مجبور ہوتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ مجبور ہوتے ہیں کہ کسی ایسے مقام پر دعوت دے دی اچانک فون کر کے کہ یار میت ہو گئی ہے، اور آپ کا وہ بہت پسند کرتے تھے، محبت کرتے تھے، تو آپ وہاں پہ نماز جنازہ پڑھانے آ جائیں. اب وہ شخصیت بیچاری پریشان کہ یار میرے یہ سارے معمولات جو ہیں، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، سب ڈسٹرب ہو جائیں گے، میں جاؤں کیسے؟ تو بعض اوقات تو ان کی پریشانی ہوتی ہے. تو اگر وہ کسی طرح کی عذر پیش کرتے ہیں، معذرت کرتے ہیں، تو ان کی معذرت کو قبول کرنا چاہیے. ہاں لیکن اس کو بندے کو خود چاہیے، جس کو اللہ نے مقام و مرتبہ دیا ہے، کہ اگر اس کی کوئی مجبوری نہیں اور اس سے وہ بندہ محبت کرتا تھا، ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی محبت اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، تو اس کے لیے آسانی ہو تو اس کو بہرحال جانا چاہیے پڑھانے کے جانا چاہیے. اور یہ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جن کے ساتھ معاملہ ہے وہ تو زندگی بھر یاد رکھتے ہیں، وہ تو زندگی بھر یعنی اس واقعے کو یاد رکھتے ہیں کہ فلاں نے آ کے نماز جنازہ پڑھا دی تھی. اور عام طور پہ تو مساجد میں ہی ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی کو دعوت دی جا رہی ہے تو ہیں ایسے منصب والے ہیں اور اللہ پاک نے آپ کو عزت دی ہوئی ہے، تو بہرحال جانا بھی چاہیے. اس میں مرحومین کے لواحقین اور جو لواحقین ہوتے ہیں اس مرحوم کے، ان کی دلجوئی بھی ہے، اور نیکی کی دعوت کے بھی مواقع بڑے آسان میسر آ جاتے ہیں. بعض اوقات وہ جس کو اسپیشل بلایا جاتا ہے تو ان کی وہ چند کلمات کی نصیحت کرنا وہ سب کے لیے بڑی ایک مؤثر ہوتی ہے. تو اس لیے یہ بھی ایک کام ہے، اللہ پاک جن سے لے. مزید میرا نام رقیہ طاہرہ ہے. پیارے مفتی احسان صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے، ایک چھوٹا بچہ اپنے امی ابو کے ساتھ حج کرے تو کیا اس کا حج فرض ادا ہو سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیرا. جی، چھوٹا بچہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، جی. کتنے چھوٹے بچے کو لے جانا چاہیے یہ بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. اور حج سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو نابالغ بچہ ہے، وہ چاہے کتنی ہی عمر کا کیوں نہ ہو، جب تک وہ بالغ نہیں ہوا اس کے اوپر حج کی فرضیت نہیں ہوئی، وہ حجۃ الاسلام سے مشرف نہیں ہو سکتا. یعنی جب بھی حج ادا کرے گا تو اس کا حج نفلی ہی ادا ہوگا. جب بالغ ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کے پاس اتنی وسعت، اتنی استطاعت، اتنا مال آ جائے گا کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر حج فرض ہو جائے تو اس کو دوبارہ حج کرنا ہوگا. یعنی ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک بالغ شخص ہے جس کے پاس کچھ بھی مال وغیرہ نہیں ہے، کسی نے اس کو حج کے لیے بھیج دیا اور اس نے فرض حج ادا کر لیا، تو اب اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ جب اس کے پاس دوبارہ مال آئے تو وہ حج ادا کرے، کیونکہ اس کا حج فرض ادا ہو گیا. وہ بالغ ہے، اگرچہ کہ فقیر تھا لیکن اس کو کسی نے بھیج دیا اور اس نے جا کے وہ حج ادا کر لیا تو اس کا حج ادا ہو گیا. لیکن جو نابالغ ہے اس کے اوپر اصلاً حج فرض ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی وہ فرض ادائیگی کی اس میں بھی نہیں ہوتا، اس کی کاؤنٹ نہیں ہوگی اس میں. تو اس لیے وہ حج ادا کرے، حج کا ثواب اس کو بالکل ملے گا. لیکن جب وہ بالغ ہوگا تو بالغ ہونے کے بعد اگر اس کے پاس مال و دولت آ گیا، یعنی اس کے پاس اسباب آ گئے، استطاعت آ گئی، تو اس کے اوپر حج کرنا یہ دوبارہ ضروری ہوگا، فرض ہوگا اس کے اوپر. باقی رہا کتنی عمر کے بچوں کو لے جانا چاہیے، تو اس میں حتی الامکان تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ایسی عمر کے بچوں کو لے کر جائیں جو ان چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہوں، ٹھیک سمجھ بوجھ رکھتے ہوں، تو پھر ان کو لے کر جائیں تاکہ
ایک پتہ چلے ان کو کہ ہم حج ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. اب آپ ایک اس بچے کو لے کر جائیں کہ جس کو ان ارکان کا، ان باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ اصلاً جانتا ہی نہیں ہے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ لے جائیں گے تو بہرحال اس میں یوں نہیں کہیں گے کہ مینا، عرفات، مزدلفہ میں اس طرح کے اس کے اوپر احکام لگیں، ثواب ہی ملے گا جبکہ کوئی خرابی اس کے اندر اور نہ ہوتی ہو. لیکن ایسے بچے جو ہوتے ہیں، جو ناسمجھ ہوتے ہیں، بسا اوقات پھر وہ بڑے کے حج کے اندر بھی خلل ڈال دیتے ہیں. اس کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. ظاہر ہے کہ 5 دن یہ حج کے جو ایام ہوتے ہیں اس میں کبھی مینا، کبھی مزدلفہ، کبھی عرفات، پھر مینا میں آنا، پھر بعض اوقات عزیزیہ میں رہائش ملتی ہے. وہ یوں ایک 5 دن جو ہوتے ہیں وہ مشقت والے 5 دن ہوتے ہیں. اب اس میں بچے کو سنبھالنا یہ تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. تو یوں سوچ سمجھ کے بہرحال بچے کو لے جانا چاہیے. سمجھدار ہو تو مسئلہ نہیں ہے، اسے لے جائیں تاکہ پھر اس کو حج کی اہمیت بھی اور اس کو سرور اور کیفیت بھی حاصل ہو. چھوٹے بچے ہوں تو اس میں بہرحال گریز کریں تو زیادہ بہتر ہے. جی مزید. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، جس پر قربانی واجب ہوئی اس نے اپنے نام کی نہیں دی، وہ کہتا ہے میں نے پہلی دفعہ تو قربانی کر رہا ہوں جی، اللہ کے آخری نبی کے نام کی کرتا ہوں، جو اپنے دادے کی، والد کے نام کی، والدہ کے نام کی. اس طرح جو سب سے پہلے قربانی کرے تو کس کے نام سے شروع کرے؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجئے. جی، زندگی میں پہلی بار قربانی واجب ہو رہی اس کے نام سے کرے، یعنی جس نے اس بات کا حکم دیا ہے اس کی بات پر عمل کرے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرے. اور انہوں نے صاحب استطاعت پر یہ لازم قرار دیا ہے کہ وہ اپنی طرف سے قربانی کرے گا. اچھا، ایک شخص کے اوپر قربانی فرض ہو گئی. قربانی تو ہمیشہ اللہ ہی کے لیے ہوگی، ٹھیک ہے. تو اب اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے کہ ہم نے قربانی اپنی طرف سے کرنی ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے تو نماز پڑھ اور اپنے رب کے لیے قربانی کر. تو ہمیں تو قربانی کرنے کا اپنی طرف سے حکم ہے. تو پہلے تو ہم جب فرض اپنے پر واجب ہو گئی قربانی، تو اب لازم ہوگا کہ اپنی ہی طرف سے کریں گے. محبت بڑی زبردست یہ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا، یا جو ہے وہ اپنے بزرگوں کی طرف سے قربانی کرنا، یا اپنے والدین یا اپنے آبا و اجداد کی طرف سے قربانی کرنا اچھی بات ہے. لیکن ظاہر ہے کہ آپ کے اوپر نماز فرض ہو، اب آپ فرض چھوڑ کر یہ کہیں کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نوافل پڑھوں، تو کوئی بھی عقل مند آپ کو یہ مشورہ نہیں دے گا. آپ کے اوپر قرض ہے تو آپ قرض ادا کرنے کی جگہ جو آپ سے قرض مانگتا ہے اس کو تحفے دیتے پھریں اور اس کا قرض ادا نہ کریں، تو کوئی بھی عقل مند اس کا مشورہ نہیں دے گا. تو جو چیز آپ کے اوپر لازم قرار دی گئی ہے صاحب استطاعت ہونے کے بعد، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے قربانی ادا کریں. جب اپنی طرف سے قربانی کی وسعت آپ کی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس مال اتنا موجود ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، تو بالکل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا عین سعادت کی بات ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی اپنی کرے اور ساتھ اس طرح بھی ادا کرے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ سوال میں وصیت میں جیسے جنازے پہ ہم نے کافی گفتگو کی، تو کل شریف جو فلاں مسجد میں، اس میں بھی انہی چیزوں کا خیال رکھیں. ظاہر ہے انہی چیزوں کا دھیان رکھیں گے. صحیح ہے. کوئی بھی مشقت کے اندر نہ پڑے. نہ وہ اس مسجد والے کہیں کہ بھائی ہم تو نہیں رکھ سکتے یہاں پر. اور بعض اوقات ہوتا ہے مساجد کا رواج ہوتا ہے ہر مسجد کے اندر کوئی بھی دور دراز سے آ کے وہاں کل شریف کرے، تو ہر جگہ اجازت نہیں ہوتی، لحاظ ہوتا ہے ان کے یہاں پر. تو بس وہی بات ہے جو پہلے کی گئی کہ ہر چیز کے اندر اس بات کا لحاظ رکھنا ہوگا کہ کوئی کسی کی وجہ سے مشقت کے اندر نہ پڑے، کیونکہ یہ وہ وصیت نہیں کہ جس کو نافذ کرنا، جس پر عمل کرنا یہ واجب ہو. اچھا، کل شریف میں فلاں مسجد میں یا فلاں مسجد میں، تو کیا مسجد میں ایک مسجد سے پڑھ کر دوسری مسجد میں کوئی خاص نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے. اب وہ ان کی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ نماز پڑھتے ہوں، یا ان کے احباب دوست وغیرہ وہاں پر ہو، یا ان کی کوئی عقیدت وہاں سے وابستہ ہو، اس بنیاد پر وہ کہہ رہے ہوں. باقی ویسے ایکسٹرا ثواب جو نہیں. ثواب تو دیکھیں نماز کا بھی سوائے چند مساجد کے 3 مسجدیں تو حدیث پاک میں، اس کے علاوہ مسجد قباء، ان مساجد کے ثواب کی بات کی گئی ہے کہ ان کے اندر علیحدہ سے ثواب ملتا ہے نماز پڑھنے کا. باقی دیگر مساجد یہ نفس نماز کے اعتبار سے برابر ہیں. نفس نماز کے، ٹھیک ہے. باقی وہ پھر ایک خارجی اعتبار سے الگ ہو جاتی ہے کہ اس مسجد میں بڑی جماعت ہوتی ہے یا وہاں پہ کوئی مفتی اسلام ہے، ان احوال کی وجہ سے پھر وہاں کی فضیلت الگ ہو جاتی ہے. لیکن نماز کا جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ جو 3 مسجدیں ہیں، مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی،
ان کے اندر تو حدیثوں کے اندر باقاعدہ ان کے یہاں سفر کرنے کی اجازت دی گئی اور اس کے ثواب الگ سے بیان کی گیا. اور ایک مسجد قباء کا تذکرہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر ہفتے کو وہاں پر تشریف لے کر جایا کرتے تھے, نماز ادا کرتے تھے وہاں پر. تو یہ ایک الگ احکام ہے. اس کے علاوہ جو مسجدیں ہیں, یعنی فیضان مدینہ میں اگر آپ 2 نفل پڑھیں گے اور آپ اقصی مسجد میں 2 نفل پڑھیں گے یا مصطفیٰ مسجد میں 2 نفل پڑھیں گے, نفل ہی کا ثواب آپ کو ملے گا. یہ نہیں ہوگا کہ یہاں کے 2 نفل جو ہیں وہ ان دونوں مسجدوں سے 50 گنا بڑھ جائیں یا 100 گنا بڑھ جائیں, ایسا نہیں. اقصی مسجد میری صدر والی, جی, ورنہ اقصی مسجد کی تو فضیلت ہے. ہاں وہ مسجد اقصی کی تو فضیلت ہے, وہ الگ ہے. اچھا جی, مزید سوال. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جب ہم نماز فجر کے لیے مسجد میں جاتے ہیں اور جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو ہم فرض نماز میں شامل ہوں گے یا ہم سنتیں ادا کریں گے, اور یہ خوف ہو کہ جماعت نکل جائے گی, تو اب اس صورت میں کیا کرنا ہوگا اور ہم سنتیں کب ادا کریں گے؟ اور میرے گھر والوں کے لیے دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک خیر و برکات آپ کو عطا فرمائے, آپ کے گھر والوں کو بھی. جی, سنتیں. بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل کے حوالے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث پاک موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نوافل سے مراد یہاں سنت ہوتی ہے کہ کسی بھی جو نوافل ہیں اس پر فجر کی 2 سنتوں سے زیادہ پابندی نہیں فرمایا کرتے تھے. یعنی سب سے زیادہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پابندی فرماتے تھے وہ ان 2 رکعتوں پہ فرماتے تھے. اور دوسری حدیث مبارکہ, صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ فجر کی سنتیں ادا کرو اگرچہ کہ گھوڑے تمہیں کچل دیں. تو اس قدر تاکید کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فجر کی سنتیں پڑھنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا, اور خود بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سنتیں اس قدر پابندی کے ساتھ ادا کی, حتیٰ کہ اسی بنیاد پر فقہا اس کے بارے میں مختلف ہوئے اور بعض نے اس کے وجوب کا بھی قول کیا, لیکن صحیح ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہیں. تو اتنی پابندی ہے اس حوالے سے. اب رہا یہ کہ اگر جماعت کھڑی ہو چکی ہے اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ جماعت نکل جائے گی, تو پھر تو چونکہ جماعت کی جو تاکید ہے وہ سنت فجر کے مقابلے میں زیادہ ہے, تو اب پتہ ہے کہ میں سنتیں پڑھنے لگوں گا تو جماعت میری نکل جائے گی, تو لہذا حکم یہ ہوگا کہ وہ جماعت کے ساتھ پہلے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے, پھر اس کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے تو اس کے 20 منٹ کے بعد بہتر ہے کہ ان 2 رکعتوں کو بھی ادا کر لے. اور اگر اسے اس بات کی امید ہے کہ میں امام کے ساتھ جماعت کے اندر کسی بھی طرح شامل ہو جاؤں گا, اگرچہ کہ آخر قادے کے اندر بھی شامل ہو جاؤں گا, تو امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح معنی الآثار میں کئی احادیث اس حوالے سے نقل کی ہیں جس سے اس بات کا ثبوت ہے کہ بندہ پہلے سنتیں ادا کرے پھر اس کے بعد جو ہے وہ فجر کی جماعت کے اندر شامل ہو جائے, کہ اس کی تاکید یہ بہت زیادہ آئی ہے. ایک وہ روایت بھی بیان کی جاتی ہے نا, جب فرض قائم, جب اقامت کہی جائے تو پھر کوئی اور نماز نہیں, کچھ وہ کامل نماز نہیں, اور وہ اسی صورت میں ہے جب کہ سنت آپ نے فجر ادا نہ کی, سنت فجر ادا کرنے کے بعد کوئی نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. سنت فجر جو ہے اس کی تاکید اتنی زیادہ ہے کہ اس صورت میں حکم یہی ہے کہ پہلے یہ سنتیں ادا کرنی ہے. اچھا, وہ صرف فجر کی سنتوں میں یہ حکم ہے اس کا, ورنہ ظہر میں اور ان تمام میں, کیونکہ ان کے اندر ایک تو ایسی تاکید نہیں, دوسرا ان کا وقت فرض کے ادا کرنے کے بعد بھی موجود ہوتا ہے. فجر کے جب آپ نے فرض ادا کر لیے تو اس کے بعد پھر آپ کی کوئی نفل ادا نہیں ہو سکتے. نفل سے مراد جو فرض کے علاوہ ہیں وہ ادا نہیں ہو سکتے, جبکہ دیگر سنتیں جو ہیں وہ اس کے وقت موجود ہوتے ہیں, لہذا اس کو بعد میں پڑھا جا سکتا ہے. اچھا جی, سوال ہے یہ محمد نواز عطاری رحمیار خان سے, کہتے ہیں کہ اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالنے کے لیے بھی کچھ شرائط کا ہونا ضروری ہے, کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل, شرائط کا ہونا ضروری ہے, یعنی کسی کا بھی حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو, یہ ضروری ہے. پھر اسی طرح ہر ایک کی قربت کی نیت ہو, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس نے یہ قربانی کی ہو, چاہے وہ نفلی قربانی کر رہا ہو, واجب قربانی کر رہا ہو, عقیقہ کر رہا ہو, ان چیزوں کی نیت سے یہ اس کے اندر شامل ہوا ہو. اگر کوئی جو ہے وہ شامل اس لیے ہوا کہ اس کے ذریعے سے گوشت حاصل کرے گا, تو اب اس کا گوشت حاصل کرنے کے لیے شامل ہونا یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کے لیے, اس کی رضا کے لیے نہیں ہے, تو لہذا وہ اس کی قربانی ہوگی نہیں, اور جب اس کی نہیں ہوگی تو پھر کسی کی بھی نہیں ہوگی. اسی طرح نعوذ باللہ اگر کوئی ایسا شخص داخل ہو گیا کہ جس کی قربانی ہو ہی نہیں سکتی, اس کا عقیدہ اور نظریہ ایسا ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کی قربانی درست نہیں ہے, تو پھر سب کی قربانی کا اس حوالے سے.
یعنی اجتماعی قربانی میں بھی بطور خاص وہاں ہی ہمیں حصے ڈالنے چاہیے جو خود ہی اپنے صحیح العقیدہ لوگ ہیں اور باقاعدہ جن کے اپنے الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت بھی اجتماعی قربانی کے نظام وہ بنائے جاتے ہیں، اور ہر شہر میں ہی تقریباً ایسا ہی ہے، تو اسی جگہ کا وہ انتخاب کیا جائے، یعنی ایسی جگہ پہ جائیں نہیں کہ جہاں وہ مشکوک ہو بہت جائیں۔ ضروری ہے اصل میں، آج کل چونکہ آسانیاں بہت ہیں اور لوگ معمولی رقم کے اوپر بھی بسا اوقات مختلف دور دراز کے علاقوں میں قربانی کروا رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے احتیاط کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں جو ابھی میں نے صورت عرض کی، اس کے بعد کے مسائل بھی ہوتے ہیں، گوشت کی تقسیم کاری کے حوالے مسائل ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو جانور خریدنے والے ہوتے ہیں اس میں حصہ متعین کرنے کے حوالے سے مسائل الگ ہوتے ہیں، تو چونکہ ایک طرح سے ایک بہت بڑی جگہ پر ایک کاروبار بھی بنا ہوا ہے، تو اس لیے احتیاط یہی کرنی چاہیے کہ ایسے افراد کے ذریعے ہی، جیسے دعوت اسلامی کے تحت جو ہوتی ہیں تو وہاں پر، اور اگر بالفرض آپ کو یہاں نہیں مل پاتا تو پھر ایسے سنی مفتیان کرام کے جو جن کے اوپر پورا اعتماد ہے، بھروسہ ہے، ان کے تحت جو قربانی ہو رہی ہے اجتماعی قربانی، اس کے اندر حصہ لیں، ورنہ بہرحال بڑا اس کے اندر اندیشہ ہے اس بات کا کہ آپ کی قربانی کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ جی مزید سوال۔ دارالفتہ اہل سنت میں سوال عرض ہے کہ اجتماعی قربانی میں جو اخراجات وغیرہ ہوتے ہیں اس میں کس حد تک خرچ کرنے کی اجازت ہے، جو مجلس وغیرہ شعبہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ نارمل روٹین کا اگر ہم اس سے حلف نامہ یا جو بھی اجازت نامہ ہم لے لیتے ہیں وکالت کے طور پہ، تو اس میں پھر کھانے میں اگر روٹین سے ہٹ کے کھایا جائے گا تو کیا اس کا کیا سلسلہ ہوگا؟ تھوڑی رہنمائی فرما دیں گے تو آسانی رہے گی۔ سوال تو یہی ہے کہ جو ہمارے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں باقاعدہ اجتماعی قربانی کا وکالت نامہ بھی ہے پورا، تو اس کے تو پورے مدنی پھول، پورا ایک رسالہ ہے جو آپ حضرات کو یا ایسے جو افراد ہیں جو اہتمام کر رہے ہیں ان کو بطور خاص وہ لٹریچر بھی ضرور حاصل کریں۔ دارالفتہ اہل سنت سے جو پاس شدہ اجتماعی قربانی کے مدنی پھول ہیں اور وکالت نامہ جو باقاعدہ اپڈیٹ ہو کر آپ سب کے پاس پہنچا ہوا ہے اس کو لیجئے، اور اس میں پوری یہ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے۔ چلے خلاصہ آپ پیچھے بس یہی ہے اصل میں جو آپ نے بیان کر دیا، کیونکہ یہ بڑی تفصیل طلب ایک پوری ظاہر سی بات ہے، ہماری نشست ہوتی ہے ہر سال اس حوالے سے مختلف افراد کی۔ اس پر گزارش یہی ہے کہ جو بھی افراد چاہے وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے تحت یہ اجتماعی قربانی کر رہے ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس میں حاضر ہوں اور تربیت پوری لیں۔ پوری تربیت حاصل کریں گے تو پھر اس صورت میں آپ صحیح طریقے سے اجتماعی قربانی یہ کر سکیں گے۔ کسی اور کو نمائندہ نہ بنا کے بھیجیں، بلکہ جو خود اجتماعی قربانی کے افراد جو کر رہے ہیں قربانی اجتماعی طور پر، جو ذمہ دار ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس نشست کے اندر شامل ہوں اور اچھی طریقے سے جس طریقے سے رہنمائی دی جا رہی ہے اسی طریقے سے پھر آپ اجتماعی قربانی کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگی۔ اور اگر ہم یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیں، چاہے یہ تو کرتے ہیں اخلاص، یعنی ثواب کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں کوئی کمائی کا سلسلہ ہے نہیں ایسا، بلکہ ہم تو اس پر کتنی احتیاط برتتے ہیں وہ آپ وکالت نامے سے ہی دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر اس کے اندر احتیاط برتی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اب یہ سارے کام ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ اسی انداز میں راضی کر سکیں گے جو شریعت مطہرہ کے مطابق ہوگا۔ اگر تو آپ شوقیہ طور پر کر رہے ہیں، آپ کو ایک شوق ہے اس حوالے سے کہ جی ہم اجتماعی قربانی کریں، تو پھر تو ظاہر ہے کہ شوق کی بنیاد پر تو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، لوگوں کی آسانی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو پھر آپ تربیت حاصل کریں۔ حج ہوتا ہے، اگر ہر سال بھی کوئی حج پہ جاتا ہے تو جو تربیتی نشست ہوتی ہے اس میں شرکت کرتے ہی نا، اور پھر اس کے بعد وہ حج کے لیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ تو اور اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں آپ دوسروں کے جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں، وہ مال آپ کے پاس جمع کروا رہے ہیں، آپ امین اور وکیل ہیں ان کے، تو اس لیے پوری احتیاط اس کے اندر برتنی ہوگی۔ الحمدللہ اس پر زبردست طریقے سے پریزنٹیشن دی جاتی ہے، سکھایا سمجھایا جاتا ہے، سارے مدنی پھول اس کے تیار ہیں۔ اگر آپ سیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ کوئی مشکل آپ کے لیے نہیں ہوگی۔ اور وہ اس میں جو بعض اوقات جو بک کروانے آتا ہے نا، حصے بک کروانے، تو وہ سب کچھ اسی سے پوچھ رہے ہیں، وہ ہے بھی اس دکان کا ملازم جس کے حصے ہیں، وکیل ہے
اصل وہ ایسا اس بھی کا ہوتا ہے۔ اصل یعنی کسی کو بھی بھیج دیا یا اپنے گھر کے کسی بچے ایسے کو بھیج دیا تو جو چلیں حصے تو بک کروا لے گا لیکن اس کو اجازت کا معاملہ ہوتا ہے، اجازت کے معاملہ یہ وہی بندہ ان چیزوں کا لحاظ کر سکے گا نا جس نے تربیت لی ہوگی۔ تربیت دی ہوگی۔ اگر اس نے تربیت نہیں لی ہوگی تو پھر ٹھیک ہے، وہ یہی کرے گا کہ وہ جو آئے گا تین اسے حصے لکھ بک لے ہو گا۔ گئے، 4 ہو گئے تو وہ اس طرح کے ہوگا۔ تو بہرحال دونوں طرح کے مسئلے یہ بطور خاص ہم بیان کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے آپ گلی محلوں میں بھی لوگ مل کر اجتماعی قربانی یوں تو کرتے ہی ہیں نا کہ ایک جانور لیا تو 3-4 بندے اس میں شریک ہو گئے، 7 شریک ہو گئے، تو یہ بھی اجتماعی قربانی ہے اس طور پر کہ حصے ہیں، تو ان کے بھی باقاعدہ احکامات ہیں۔ یہ صرف اجتماعی قربانی والوں کے لیے نہیں بلکہ جو بھی جانور آپ مشترک طور پر لے رہے ہیں، 2 حصے اس بھائی کے ہیں، ایک حصہ اس کا ہے، ایک فلاں کا ہے، یوں 7 حصے پورے کر رہے ہیں، تو گوشت کی تقسیم کاری اور یہ سارے احکامات ان کا خیال آپ کو رکھنا ہوگا۔ جانور کا باقاعدہ اس کے گوشت کا وزن کر کے پھر ان کو تقسیم کاری کرنا، یہ بڑے اہم ترین اس میں شرعی مسائل ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ کچھ ایسا میں سے مزید ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک بہن کی طرف سے، خاتون کی طرف سے سوال ہے، کیا عورت وہ جینٹس کپڑے سی سکتی، سلائی کر سکتی؟ سینے میں تو مسئلہ نہیں ہے جبکہ کوئی اور اس کے اندر خرابی نہ ہو۔ مرد لیڈیز کپڑے سی سکتا ہے جبکہ کوئی اور خرابی اس کے اندر نہ ہو، جیسے ناپ وغیرہ مل جاتا ہے اور وہ کپڑے سی دیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح مرد کا ہے، دو لیڈیز کی طرف جا رہے ہیں تو سوٹ کے ذریعے ہی ناپ جی اپنا، بالکل، ویسے جو اس طریقے سے ناپ دے دیتے ہیں ایک سوٹ کے ذریعے، مرد کا لیڈیز سی دیتی ہے، لیڈیز کا جو عورت ہے وہ مرد کا سوٹ سی دیتی ہے اور مرد جو ہے وہ عورت کا سوٹ سی دیتا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک سوال ہے کہ میرا سر اتنا درد کرتا ہے کہ چلنے اٹھنے سے، نیچے جھکنے سے بہت درد ہوتا ہے، نماز میں سجدے کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں پلیز جواب بھی دیجیے گا، کب سے میسج کر رہے ہیں تو جواب دے دیں۔ اب دیکھیں، جو ایسا عام طور پہ سر درد ہوتا ہے اس کا جھکنے سے تعلق کم ہوتا ہے، یہ میگرین کا عام طور پہ درد کہلاتا ہے اور یہ ہر کیفیت کے اندر ہو رہا ہے، کھڑے ہو کے بھی ہو رہا ہوگا، سجدے میں بھی ہو رہا ہوگا، رکوع میں بھی ہو رہا ہوگا۔ تو اب اگر واقعی ایسی کنڈیشن کسی کی ہو جاتی ہے کہ کھڑا ہوا ہے تو کچھ نہیں، لیکن جیسے ہی رکوع میں گیا، سجدے میں گیا تو جھکنے کی وجہ سے اتنا سر میں درد ہوتا ہے کہ اس کی برداشت سے وہ باہر ہو جاتا ہے، وہ برداشت کر ہی نہیں سکتا، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ معذور ہو جائے گا، پھر وہ بیٹھ کر اشارے کے ذریعے نماز ادا کرے گا۔ لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ جو سر کا درد ہے وہ سجدے میں جا کے بڑھ جائے۔ ہاں، بعضوں کو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بوجھ پڑنے کی وجہ سے یا مخصوص اینگل کے اندر وہ آتے ہوں تو اس سے اس طرح کا درد اٹھتا ہو، تو بہرحال اصول یہی ہے کہ خود اس کے اوپر غور کر لیجئے کہ اگر واقعی ایسا ہے کہ رکوع یا سجدہ کرنے کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ ایسا درد ہو رہا ہے کہ جو آپ برداشت نہیں کر سکتے، تو اب آپ کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ بیٹھ کر آپ اشاروں سے نماز پڑھ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، مزید مسئلہ حل کروانا تھا کہ ایک بندہ ہے، انہوں نے حج کیا ہوا پہلے، تو اسلام میں ایک دفعہ فرض ہے، اگر وہ اپنے بعد میں اپنے والد کے نام کا حج کرنا چاہے تو وہ ہو سکتا ہے؟ ہمارے کچھ رشتہ دار کہتے ہیں کہ نہیں، وہ نہیں ہو سکتا، ہم ایک دفعہ فرض ہے اسلام میں، تو وہ پلیز اس کے کائنڈلی بتانا۔ جی، ایک دفعہ تو کر لیا حج انہوں نے۔ یہ تو ٹھیک بات ہے کہ حج فرض تو ایک ہی مرتبہ ہے زندگی میں صاحب استطاعت کے اوپر، کہ اس نے جب فرض ادا کر لیا تو اس کا فرض تو ادا ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو منع نہیں ہے، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور کئی صحابہ کرام علیہم رضوان یہ ہر سال حج کیا کرتے تھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ بار بار حج ادا کر سکتا ہے۔ اب آگے کے جو حج ادا ہوں گے وہ نفلی حج ادا ہوں گے، فرض اس کا ادا ہو گیا۔ اب رہا اپنے والدین کی طرف سے وہ حج ادا کرنا چاہتا ہے، تو اس میں پھر یہ دیکھا جائے گا کہ والد کے اوپر حج فرض تھا یا نہیں تھا، تو پھر وہ حج بدل کی صورت ہوتی ہے کہ وہ والد یا والدہ کی طرف سے جس پر بھی حج فرض تھا اور اس نے ادا نہیں کیا، اب یہ ان کی طرف سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو کسی ایک کی طرف سے وہ ایک مرتبہ میں حج بدل ادا کر سکتا ہے، دوسری مرتبہ میں دوسرے کی طرف سے وہ کر سکتا ہے۔ جبکہ ان کے اوپر حج فرض ہو تو شرائط پائی جائیں گی تو ان کے طرف سے وہ حج بدل ادا کر سکتا ہے۔ جیسے انتقال ہو گیا ان کا والدین کا اور ان کے اوپر فرض تھا، اب یہ چاہتا ہے کہ میں ان کی طرف سے ادا کروں، تو ایک ایک کر کے ان کی طرف سے ادا کر سکتا ہے۔ اور اگر ان پہ فرض ہی نہیں تھا، اس صورت میں وہ ان کی طرف سے ادا کرنا چاہتا ہے تو یہ پھر نفلی حج ہوگا جس کا یہ ایصال ثواب ان کو کر سکتا ہے۔ اس میں یہ احرام اپنی ہی طرف سے باندھے گا، اپنی ہی نیت کرے گا احرام میں،
اور پھر اس کے بعد اس کا جو ثواب ہوگا وہ بالخصوص مثال کے طور پر اپنے والد صاحب کو پیش کر دے گا، بالخصوص والدہ کو پیش کر دے گا کہ میں خاص ان کے ثواب کے لیے یہ حج ادا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا اس طرح. یہ ہو سکتا ہے. اور ویسے بھی اگر کسی کے نام سے نہ بھی کرے تو نفلی طور پہ جاتا رہے. ہاں بالکل، کئی حج اگر کرنا چاہتا کر سکتا ہے. امام اعظم نے 55 حج ادا کیے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے پیدل 20 حج کے. ایسا ہی ہے. اور کئی علماء ہیں کہ جن کے 55 60 حج کے تذکرے کتابوں کے اندر موجود ہے. خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حج ادا کرتی تھی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہر سال حج ادا کیا کرتے تھے. ماشاءاللہ. جی مزید سوال. میرا نام محمد شاہنواز اتاری ہے. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ایک بندے نے جانور گھر پہ پالا ہوا ہے جس کو 2 سال ہو چکے ہیں اور ابھی تک اس کے دانت نہیں آئے، تو کیا اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ جی، ان دنوں میں جانوروں کے دانت بہت چیک کیے جاتے ہیں، ظاہر ہے ایک اندازہ اس سے ہوتا ہے. کیا کہیں گے؟ 2 سال پورے ہو چکے تو بڑے جانور میں تو جیسے اونٹ ہے اس کے لیے تو 5 سال کی شرط ہے. اس کے علاوہ جو جانور ہے گائے بیل کے اندر شرط یہ ہے کہ اس کی جو عمر ہے وہ 2 سال ہو چکی ہو. اب 2 سال ہو چکی پوری، تو اس صورت میں قربانی کے عمر کے اعتبار سے تو وہ پورا ہو چکا. اس میں دانت کا آنا یہ شرط نہیں ہے. ہاں وہی جو پہلے ہم گفتگو کر چکے کہ وہ چارہ کھینچ کے کھا ہی نہیں سکتا، تو پھر یہ ایک الگ میٹر ہو جائے گا. لیکن بہرحال ایسا ہوتا کم ہے کہ وہ کھا ہی نہ سکے. لیکن اگر اس کے دانت نہیں آئے اور عمر پوری ہو چکی ہے تو اور کوئی عیب نہیں، تو قربانی اس کی ہو جائے گی. قربانی ہو جائے گی. جی. یہ اس صورت میں ہم بتا رہے ہیں کہ یہ خود پالا ہوا ہے انہوں نے. جی. یعنی ایسا تو نہیں ہے نا بیپاری وغیرہ منڈی میں کہہ دیں کہ لے جو ہمیں پتہ ہے یہ 2 سال کا جو ہے وہ ہو چکا ہے، آپ لے جاؤ، تو ان کی بات کا اعتماد تو نہیں کریں گے. اب ظاہر ہے کہ منہ سے ہی کھاتے ہیں اور سب سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اس موقع پر، لیکن اس میں بھول جاتے ہیں لوگ. ہاں بھول بھی جاتے ہیں. وہاں جاتے ہیں نا، جانور بعض اوقات بڑے خوبصورت بھی ہوتے ہیں، اچھا اچھے پیسوں میں مل بھی رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو سامنے والے کی باتوں میں اتنے آ رہا ہے، اس کو پتہ بھی ہے کہ اس جانور میں اگر یہ دانت والا مسئلہ نہ ہوتا تو اس کی ویلیو کچھ اور ہوتی. اب یہ صرف اس کی ظاہری خوبصورتی صفائی ستھرائی دیکھ کے وہاں سے کہہ رہے ہیں. اب اس میں دیکھیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو سامنے والا بیچنے والا ہے وہ ہے ہی آپ کا قابل اعتماد. آپ اس کو جانتے ہیں اور اس کے اوپر پورا بھروسہ ہے کہ برسوں سے آپ کا اس سے تعلق ہے اور قابل اعتماد بندہ ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں بھائی واقعی یہ جو ہے وہ 2 سال کا ہو چکا ہے، یا واقعی آپ کے ساتھ کوئی ایسا ماہر آدمی ہے، آپ خود ماہر ایسے آدمی ہیں کہ جو پہچان سکتے ہیں کہ یہ 2 سال کا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ 2 سال کا ہے اور آپ کو پہچان ہے اس بات کی، تو ٹھیک ہے. ایک الگ بات ہے کہ پھر آپ اس کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ بہرحال اعتماد کرنا یہ درست نہیں ہے. اور ویسے بھی جو دور ہمارا ہے وہ سب جانتے ہیں کہ کس طرح کا دور ہے، کس طرح کی خرافات اور کس طرح کے دھوکے، لوٹ مار کا سلسلہ ہمارے یہاں قربانی کے جانوروں میں بھی جاری ہے. تو اس لیے ہرگز اعتماد نہیں کرنا، بلکہ وہی جانور لیں کہ جو شرائط پر پورا اترتا ہو اور دانت بھی اس کے آئے ہوئے ہوں. اور پھر آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے کوئی فری میں لینا ہے، وہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور پیسہ بھی اچھا خاصا اس پہ آپ خرچ کر رہے ہیں. تو اس میں احتیاط ہی ہونی چاہیے کہ آپ پورا بالکل جس کی عمر میں یقینی طور پر ہمیں پتہ ہے ہم وہ جانور لیں، یا پھر کسی کا گھر کا پلا ہوا جانور ہے تو ٹھیک ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں بکری میں بھی سال ہے، اس میں تو سال شرط ہے. 1 سال سے 1 دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. بکری مینڈی کی طرف جائیں گے تو مینڈا 6 ماہ کا، جو کہ سال بھر کا دکھنے میں معلوم ہوتا ہو، سال بھر کے جانوروں میں اسے کھڑا کیا جائے تو وہ سال بھر کا وہ معلوم ہوتا ہو تو اس کی جائز ہے. اس میں بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس 6 مہینے بس کر لو، یعنی وہ 6 مہینے. یہ تو دمبے کا بتا رہے ہیں کہ 6 مہینے کا کر لو چاہے دکھے نہ دکھے. بکری کا بعض وقت بتا دیتے ہیں، بکری کا. اچھا بکری کا بھی 6 مہینے کر لو، 6 مہینے کا کر لو، حالانکہ وہ نہیں ہے وہ خاص دمبے بیڑ کا جو کہیں گے تو اس میں بھی دکھنے کی یہ شرط ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ کھڑا ہو 1 سال والوں کے ساتھ تو دیکھنے میں لگے کہ پورا ان کے برابر کا ہے. صحیح. تو پھر اس کی قربانی ہو سکتی ہے. صحیح، یعنی نارمل اس کو بھی نہیں کہیں گے کہ اس میں تو عمر دیکھی ہی نہیں گئی، تو اس کو آپ اس میں اصل جو بنیاد ہے نا، کیونکہ دیکھیں قربانی کے جانور یہ مخصوص منصوص جس کو بولتے ہیں نا کہ نص سے ثابت ہیں. ٹھیک. یعنی ظاہر ہے کہ آپ ہرن کی قربانی نہیں کر سکتے حالانکہ وہ قیمتی ہوتا ہے. آپ نیل گائے کی قربانی نہیں کر سکتے حالانکہ قیمتی جانور ہے.
اور اسی طرح اور اچھے جانور جو مہنگے ہوتے ہیں ان کی قربانی آپ نہیں کر سکتے. مخصوص جانور جو شریعت مطہرہ نے مقرر کیے ہیں وہی آپ کر سکتے ہیں، اور جو احادیث طیبہ میں عمر مقرر کر دی گئی آپ اسی کے مطابق اس کی قربانی کر سکتے ہیں. تو اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اجازت دی ہے 6 مہینے کی، وہ دمبے مینڈھے وغیرہ کے حوالے سے اجازت دی ہے. بکری کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی کہ وہ 6 ماہ کی ہو تو اس کی بھی قربانی کفایت کر جائے، ایسا نہیں، بلکہ وہ کہ جو دیکھنے میں سال بھر کا مینڈھا یا دمبا وہ لگے اس کی آپ قربانی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان عمروں کا اعتبار وہ ضرور کیا جائے گا. البتہ جب عمروں کا خود نہیں پالے ہوئے تو دوسروں سے لینے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ دانتوں کے ذریعے جو اس کی پہچان بتائی گئی تو اس طرح پہچان کر کے 2 دانت والا بکرا ہو تو یہ ہمیں ایک یقین ہو جائے گا کہ یہ سال کا ہو چکا ہے. 2 دانت والا بیل ہو تو پتہ چل جائے گا کہ یہ 2 سال کا ہو چکا ہے. اسی طرح اونٹ کے اندر. تو ان تمام کے ان عمروں کا خیال رکھنا بھی تاکہ ہماری قربانی کسی طرح وہ ضائع نہ ہو. ناظرین اکرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.